السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ گھر کے واش روم میں گرنے سے زخمی، جسم کے مختلف حصوں میں چوٹیں، سی ایم ایچ میں زیر علاج، طبیعت خطرے سے باہر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہونے کا معاملہ، بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے عمران خان کی صحت ٹھیک ہونے کے بیان کی تردید۔ صوبہ سندھ میں اینٹی ریبیز کے 300 سینٹرز کے قیام کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سول ہسپتال مٹھی سے دھنیش پوری کی گرفتاری۔ محکمہ صحت سندھ میں ترقیوں کی شفافیت۔ متنازع ڈاکوؤں کے سرپرست بھی اس واقعے سے بے نقاب ہو گئے۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایمرجنسی فارمیسی کی دوبارہ بحالی، مافیا میں کھلبلی مچ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے سرکاری ڈسپنسری میں غیر متعلقہ ڈاکٹر کی تعیناتی کے انکشاف پر محکمہ صحت میں ہلچل۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں پر مبنی حقائق سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو پہلے ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز کراچی سمیت صوبے بھر میں سرگزیدگی، کتوں کاٹے کے واقعات میں اضافے کی شرح خطرناک حد تک بڑھنے پر چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے محکمہ صحت کی انتظامیہ سمیت نجی طبی حلقوں، بالخصوص اینٹی ریبیز کے حوالے سے ڈاکٹر شیلا نسیم و دیگر ماہرین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں کمیٹی کی تشکیل کے علاوہ صوبے بھر میں اینٹی ریبیز کے 300 ہنگامی مراکز، 2 بیڈوں پر مشتمل مراکز صوبے بھر میں قائم کرنے کا اہم فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر عمل درآمد کے حوالے سے جب متعدد بار ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر سے رابطہ کیا گیا تو وہ ہر بار فیلڈ میں مختلف سرگرمیوں، جس میں سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی جانب سے 5 سالہ آڈٹ رپورٹ کی مانیٹرنگ میں مصروف ان کو بتایا گیا۔ تاہم مذکورہ حکومت سندھ کے اہم ترین فیصلے پر تاحال کسی پیش رفت کا عملی آغاز کراچی سمیت صوبے کے کسی بھی ضلع میں نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم مذکورہ کمیٹی کے رکن اور پی ایم ایس سینٹر کے مرکزی سابق جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے اس حوالے سے کیا کہا، وہ آپ ان کی زبانی خود سن لیں۔ دیکھیں، یہ کتے کا جو کاٹنے کا معاملہ آج کل چل رہا ہے، میڈیا کے اندر بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، اخبارات میں روزانہ کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں، لوگ جو ہے زخمی ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ اور بہت ہی مطلب ہے کہ یہ ایسا پرابلم ہے کہ جس کے اوپر ہماری سرکار تقریباً فیل ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کتے کا جو ہے وہ ریبیز ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں 100% ریبیز کے اندر موت ہے، مطلب اس کا ایک دفعہ کسی کو ریبیز اگر ہو گئی تو 100% یہ ہے کہ اس کی جان نہیں بچے گی اس کی۔ تو یہاں تو ہم صرف ریبیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ریبیز نہیں ہونی چاہیے یا اینٹی ریبیز ویکسین لگ جانی چاہیے۔ تو ویکسین اور یہ ریبیز کا معاملہ تو اس کے بعد میں آتا ہے، بنیادی مرحلہ کتے کے کاٹنے کا ہے۔ کتا اگر کسی کو نہیں کاٹے گا تو اس کو ریبیز نہیں ہوگی، اس کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں ہے کہ ریبیز اور اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پس فیصلے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ کتے کے کاٹنے پہ ہم بات نہیں کرتے۔ میں نے اپنے خاندان کے اندر بھی ابھی مطلب ہے کہ 1-2 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ کتے نے کاٹا اور بہت برے طریقے سے میری بہن کو، کزن کو، میری کو، کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ ابھی تک مطلب اس کی نرسنگ کر رہی ہے، 3-4 مہینے ہو گئے اس بات پہ۔ مقصد انہیں یہ چاہیے کہ ریبیز اپنی جگہ، وہ ان کے لیے کہ جن کو خدا نخواستہ کتے نے کاٹا، اس کو سب کے لیے ریبیز کا لگانے کا بندوبست 100% ہونا چاہیے تاکہ جانیں بچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ جن کتوں کو ہم مطلب کہ اینٹی ریبیز لگا کے اور اس کو ویکسینیٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم اگر وہ کسی کو کاٹے تو وہ مطلب اس سے مطلب اس کی جان جو ہے وہ اس کو ریبیز آگے تک نہ جائے۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ریبیز والے کتے کو ہم کس طرح سے ریکٹیفائی کریں گے کہ اس کو ویکسین لگ چکی ہے یا اس کو نہیں لگ چکی ہے۔ دوسری جو تجویز آ رہی ہے کہ صاحب ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ نیوٹرلائز کرنے کے بعد کون سا اس کے گلے میں ایسا کوئی آپ پھندا ڈالیں گے یا اس کے کان میں کوئی ایسا کوئی بندہ اس کو پہنائیں گے کہ یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔
میری نظر میں جو بیسٹ تجویز اس کی وہ یہ ہے کہ کراچی شہر اور اس کے علاوہ جو مطلب ہمارے سندھ کے مختلف شہر ہیں اس کے اندر کتوں کے لیے سیف سینچوریز بنائی جائیں، اور جس قسم کے ہمارے کتے جو شہروں میں گھوم رہے ہیں مطلب وہ جنہوں نے لوگوں نے پال رکھے ہیں وہ ان کی کیئر کرتے ہیں اور وہ کتے کاٹتے بھی نہیں ہیں، وہ ہیومن فرینڈلی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آوارہ کتے ہیں یہ ہیومن فرینڈلی نہیں ہوتے، یہ کسی کو اپنے ڈر سے وجہ سے مطلب کاٹ. جس طرح سے وہ میں نے دیکھا کہ گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوتا، جیسی گاڑی اسٹارٹ کی وہ اندر سے نکلا اور جو سامنے نظر آیا اس نے اس کو مطلب گھبرا کے ایک دم سے اس کو کاٹ لیا. اس کے بعد وہ آگے کی کہانی چل رہی تھی. تو طریقہ اس کا یہ ہونی چاہیے کہ سیف سینچوریز بنائیں، ان سینچوریز کے اندر جتنے بھی ہمارے کتے ہیں ان کو لے جا کے آپ چھوڑ دیں اور ان کو چاروں طرف سے ایسا ان کو وہ کر دیں کہ وہ کتے وہاں سے باہر نہ نکل سکیں، اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ان کتوں کو جو غذا اور کھانا دیا جائے تاکہ جو کتوں کے لورس ہیں دنیا کے اندر، جو کتا فرینڈلی یا اینیمل رائٹس کے جو مطلب ایک تنظیمیں ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ کتے وہاں آرام سے رہیں اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں. تو اس کی سے یہ ہوگا کہ یہ کتے کا جو کاٹنے کا عمل ہے یہ ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہے مطلب لوگوں کے بچے اور لوگ جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے اس میں. ناظرین کرام، سول اسپتال مٹی سے دنیش پوری کی لوٹ مار کی درجنوں واردات کے بعد اس کی پہلی بار باقاعدہ گرفتاری، پولیس کی بڑی کارروائی اور قانون کی حکمرانی کا جہاں بول بالا ہوا ہے، وہاں محکمہ صحت میں جاری لا قانونیت کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب ہوا ہے. جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دنیش پوری سالوں سے محکمہ صحت کے مختلف لوگوں سے نوکری دلوانے، ترقی کروانے، پلاٹ اور مختلف بہانوں سے کروڑوں روپے ڈکارے ہوئے ہے، جس کی مختلف اوقات میں سیکریٹری صحت اور ڈی جی ہیلتھ کو باقاعدہ درخواستیں دینے کے علاوہ مختلف تھانوں میں کیسز درج ہونے اور عدالتوں میں زیر سماعت ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر محکمہ صحت سندھ کے مذکورہ کرمنل پرسن دنیش پوری کو عدالتی حکم پر ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور نگراں حکومت میں خلاف قانون تعینات ہونے والے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن نے آج تک محکمہ صحت کو دنیش پوری کے خلاف کرمنل درخواستوں پر کارروائی کی تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن گریڈ 14 میں تعینات، سینئر کلرک کی معمول کی گریڈ 16 میں اسسٹنٹ کی پوسٹ پر بھی اس لیے ان کی ترقی نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیش پوری کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے علاوہ عدالتوں میں ان کے سنگین جرائم کے مقدمات زیر سماعت تھے. لیکن ریحان اقبال بلوچ، جن کے نزدیک قانون اور عدالت کی کوئی حیثیت نہیں رہی، انہوں نے دنیش پوری کو ڈی جی ہیلتھ کی مبینہ ملی بھگت سے قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے دنیش پوری کو براہ راست گریڈ 17 میں آفس سپرنٹینڈنٹ کی ترقی دے کر سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور ڈی جی ہیلتھ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اسی طرح سے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس طرح سے فوجی کوٹے پر پابندی کے دور میں ضلع جامشورو میں پیرامیڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی اور ملیریا کنٹرول پروگرام سانگڑ میں بھرتی ہونے والے شیر محمد چانیوں دونوں خلاف قانون محکمہ صحت کے ملازمین کو گریڈ 17 کا اکاؤنٹ آفیسر کس قانون کے تحت بنایا گیا ہے؟ پھر دنیش پوری کے خلاف حالیہ قانونی کارروائی محکمہ صحت کے ایک ڈرائیور مشتاق احمد رند ولد احمد بلوچ کی قانونی کارروائی کے نتیجے میں سول اسپتال مٹی سے دنیش پوری کو ان کے سرکاری دفتر سے باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کے بعد جن بااثر شخصیات کا فون پولیس پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو آئے ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کسی اور وقت میں. دنیش پوری حیدرآباد جیل میں ہیں، ان کے دفتر میں ان کی تصویر سمیت ان کے خلاف محکمہ صحت اور متعلقہ قانونی اداروں میں دی جانے والی درخواستوں کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. آپ نے یہ دستاویزی ثبوت کے عکس ملاحظہ فرمائے جس میں دنیش پوری کی ترقی کو روکنے کی درخواست واضح طور پر شامل ہے. اسے نظر انداز کر کے زر کی چمک کے عوض سابق سیکریٹری صحت اور موجودہ ڈی جی ہیلتھ کی ریٹائرمنٹ سے قبل مذکورہ کرمنل وارداتوں کے روشن کارناموں کا فیصلہ
چیف سیکریٹری صحت سندھ اور نئے آنے والے سیکریٹری صحت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ بدقسمتی سے نئے سیکریٹری صحت کو ان کے پیشرو ریحان اقبال بلوچ کی جانب سے ابھی ایسے ریکارڈ کا انبار انہیں جہیز میں ملنے والا ہے، لیکن قانون پر یقین رکھنے والوں کو یہ یقین ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں ہونے والی سیاہ لاقانونیت کو مکمل قانون کے ذریعے ہی صاف کیا جائے گا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے بھی ہسپتال میں موجود طاقتور ہیلتھ مافیا کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا، اور اس کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ماضی میں ایمرجنسی جو ہیلتھ مافیا نے اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے غریب مریضوں کو مفت ملنے والی دواؤں کے علاوہ ڈسپوزیبل سرنجز، کینولا، ڈرپس وغیرہ کی سہولیات کو ختم کر دیا تھا، اسے فوری طور پر دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ میں خلاف قانون ڈاکٹر کی تقرری پر ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور وہاب اللہ یوسفانی میں باہمی تلخی کی اطلاع، سینئر وکلا متحرک ہو گئے۔ مزید انشاءاللہ کل۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔